ظاہری بات ہے جس نے پڑھا وہاں، اور ہر بلوچستانی، پہلی بلوچستان میں انسٹیٹیوٹ بہت کم ہے، اور ایسے تاریخی انسٹیٹیوٹ ہوں اور یوں ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آواز اٹھتی ہے، وزیر اعلیٰ ایکشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رپورٹ دی جائے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہاں کے جو ٹیچر لوگ ہیں اور ڈائریکٹریٹ کو ملا کے ایک کمیٹی بٹھائی گئی۔ انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی، اگر اس کا میں آپ کو موٹا موٹا حساب دوں، ان کے بقول کے ظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وائس پرنسپل کا جو دفتر تھا وہاں پہ یو پی ایس وغیرہ بیٹریاں وغیرہ تھی، وہاں سے ہی آگ لگی، کوئی شارٹ سرکٹ ہوا یا وہ بہت زیادہ چارج ہوئی، جو بھی ہوئی آگ وہاں سے پھیلی۔ پھر سائنس کالج میں جو ہے نا بڑا لکڑی کا بڑا کام تھا، تو وہ جو پھیلتی گئی، جہاں جہاں لکڑی تھی، دروازے تھے اور کہیں اوپر لگی ہوئی تھی، تو اس آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے اس آگ نے جو کالج تھا اس پورے کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور کالج جلتا رہا۔ جو پرنسپل صاحب ہیں عظمت اللہ صاحب، ان کا اگر آپ ریپیوٹ چیک کریں گے تو کوئی ایلیگیشن اس پہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کرپشن کرتے ہوں۔ اچھا، دو چیزیں، اب ایک بندے پہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ خود پاک صاحب ہے، یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ اس کی ہے آدھی خوبی۔ اس کی پوری خوبی تب ہوتی ہے کہ نہ جب وہ خود بھی کرپٹ ہو اور نہ کسی کو کرپشن کرنے دے، تب ہے نا۔ ایک ہے کہ یار یہ خود ایماندار ہے لیکن باقی اس کے انڈر کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کہتے، تو یہ اس کا مطلب ہے آدھی خوبی ہے، اور آدھی بھی نہیں بلکہ بہت کم، آدھی سے بھی کم ہے جب آپ اوپر ہیں اور آپ کے نیچے کرپشن ہو رہی۔ تو عظمت صاحب جو ہیں، یہ ان میں یہ خوبی ہے، کہتے ہیں کہ نہ، مطلب جو ہم نے سورسز سے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہ پیسہ کھاتے ہیں اور نہ آگے کسی کو کھانے دیتے ہیں۔ اب یہ برائی ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر کالجز کا جو آفس ہے وہاں سے ڈیمانڈیں آتی رہی ہیں کہ ہمیں دو۔ تو اس نے کہا بھائی کہاں دوں، میں خود نہیں کھاتا، تو میں جب خود نہیں کھاتا تو تمہیں کیسے کھلاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، منتھلی جو کچھ آتا ہے آپ ہمیں۔ تو وہ پہلے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے عظمت صاحب کو ٹرانسفر کرنے میں۔ سمجھ آئیے؟ اب کیا ہے، اب اگر یہ 8 کروڑ آتا ہے اور عظمت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر تو ان کی دال نہیں گلنی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کا ایک تاریخی کالج جسے سائنس کالج کہتے ہیں، جو کوئٹہ میں واقع ہے۔ پچھلے ہفتے وہاں آگ لگی اور یہاں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے پڑھا، اور شاید اکا دکائی یہ درسگاہ تھی بلوچستان میں جہاں سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو لوگ بڑا سیکھ پاتے کہ اتنا تاریخی کالج ہے، اس کو آگ لگائی گئی ہے اور کوئی بول نہیں رہا، نہ میڈیا پر اس طرح اس کو زینت بنایا جا رہا ہے۔ زینت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس چیز کا کوئی تدارک کیا جائے کہ ہوا کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جس نے پڑھا وہاں، اور ہر بلوچستانی، پہلی بلوچستان میں انسٹیٹیوٹ بہت کم ہے، اور ایسے تاریخی انسٹیٹیوٹ ہوں اور یوں ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آواز اٹھتی ہے، وزیر اعلیٰ ایکشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رپورٹ دی جائے، کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اب طرح طرح کے الزامات لگ رہے تھے کہ بھائی آیا کوئی ریکارڈ تو نہیں جلایا گیا، کوئی کنسٹرکشن کا کام یا کوئی تحقیقات تو نہیں رہی تھی کہ کوئی کام ہوا ہو اس میں 2 نمبری ہوئی ہو، اب کوئی آڈٹ وغیرہ کا سین ہو وہ آگ لگوائی گئی ہو، یا پھر کوئی ریکارڈ ایسا پڑا ہو اس کو جلوانے کا مقصد ہو تو بھی شاید یہ جلا ہو۔ یہ تھیوریز چل رہی تھی۔ تو پہلی جو انکوائری بیٹھی اس میں انہوں نے دیکھا، اور وہاں کے جو ٹیچر لوگ ہیں اور ڈائریکٹریٹ کو ملا کے ایک کمیٹی بٹھائی گئی، انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی، اگر اس کا میں آپ کو موٹا موٹا حساب دوں، ان کے بقول کے ظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وائس پرنسپل کا جو دفتر تھا وہاں پہ یو پی ایس وغیرہ بیٹریاں وغیرہ تھی، وہاں سے ہی آگ لگی، کوئی شارٹ سرکٹ ہوا یا وہ بہت زیادہ چارج ہوئی، جو بھی ہوئی آگ وہاں سے پھیلی۔ پھر سائنس کالج میں جو ہے نا بڑا لکڑی کا بڑا کام تھا، تو وہ جو پھیلتی گئی، جہاں جہاں لکڑی تھی،
दरवाजे थे और कहीं ऊपर लगी हुई थी। तो उस आग ने उनको अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से इस आग ने जो कॉलेज था उस पूरे को अपने महासरे में ले लिया और कॉलेज जलता रहा। तो वो कहते हैं कि अगले दिन रात को तो ये लगी, अगले दिन जब लेट 10-11-12 बजे भी गए तो देखा तो वो जो वाइस प्रिंसिपल का दफ्तर था वहां पे कुछ आग उस वक्त भी मतलब वहां पे आसार नजर आ रहे थे। तो महसूस यही हुआ अपेरेंटली कि वहां से ही काम हुआ है। चलो ये हो गया। अब अगली कहानी, अब जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो वो मुतमईन नहीं हुए कि भाई अब क्या है, अब किसी को तो कसूरवार ठहराना है। क्यों? क्योंकि अवाम ने उस पर एहतजाज बहुत किया था। तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए जो सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के हाफिज ताहिर साहब। तो हाफिज ताहिर साहब ने ब्यूरोक्रेट की सरबराही में एक अलग कमेटी बनाई है। अब उसमें पता नहीं वो किसको कसूरवार ठहराते हैं, मतलब इन्होंने ये किया कि कसूरवार तो ठहराना। अब दूसरा इसके साथ जो काम चलता रहा उसमें वो किसको कसूरवार ठहराने की मुझे भी लग रहा है कि ये लॉबी बना रही है। मैं उस पे आता हूँ, मेन चीज क्या है। तो उन्होंने साथ में हुकूमत ने कहा हो तो गया है, अब ऐसा करें ये बताएं कि इसको दोबारा रिपेयरिंग की मद में कितना पैसा लगेगा। जो डायरेक्टर कॉलेजेस का ऑफिस है वहां से जो डिमांड गई है, जो उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए चाहिए साइंस कॉलेज को दोबारा बहाल करने के लिए। कितने? 8 करोड़। अच्छा 8 करोड़ चाहिए, ठीक है 8 करोड़ क्या 18 करोड़ भी हुकूमत को दे। एक तारीख है, हमारा कॉलेज है और हमारे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां से पढ़ते हैं, तो इशू नहीं है। ले इशू और है, इशू ये है कि जो करप्ट लॉबी है, जो चोर लॉबी है, जो बलूचिस्तान को लूटने वाली लॉबी है, ये जो डायरेक्टर कॉलेजेस का ऑफिस है, यहाँ से जो प्रिंसिपल साहब हैं अजमतुल्ला साहब, इनका अगर आप रिप्यूट चेक करेंगे तो कोई एलिगेशन इस पे नहीं है कि ये कोई करप्शन करते हों। अच्छा 2 चीजें हैं। अब एक बंदे पे ये होता है कि यार ये खुद पाक साफ है, ये करप्शन नहीं करता, ये उसकी है आधी खूबी। उसकी पूरी खूबी तब होती है कि ना जब वो खुद भी करप्ट हो और ना किसी को करप्शन करने दे, तब है ना। एक है कि यार ये खुद ईमानदार है लेकिन बाकी इसके अंडर करते रहते हैं और ये कुछ भी नहीं कहता। तो ये इसका मतलब है आधी खूबी है, और आधी भी नहीं बल्कि बहुत कम, आधी से भी कम है जब आप ऊपर हैं और आपके नीचे करप्शन हो रही हो। तो अजमत साहब जो हैं ये इनमें ये खूबी है, कहते हैं कि ना मतलब जो हमने सोर्सेस से पता किया वो कहते हैं कि ना पैसा खाते हैं और ना आगे किसी को खाने देते हैं। अब ये बुराई है इनकी। तो कहते हैं कि डायरेक्टर कॉलेजेस का जो ऑफिस है वहां से डिमांडें आती रही हैं कि हमें दो। उसने कहा भाई कहाँ दूं, मैं खुद नहीं खाता, तो मैं जब खुद नहीं खाता तो तुम्हें कैसे खिलाऊंगा। वो कहते हैं हमें नहीं पता, मंथली जो कुछ आता है आप हमें दो। तो वो पहले से पीछे पड़े हुए थे अजमत साहब को ट्रांसफर करने। समझ आई है? अब क्या है, अब अगर ये 8 करोड़ आता है और अजमत साहब बैठे होते हैं तो फिर तो उनकी दाल नहीं गलनी। अब वो लगे हुए हैं, ये जो माफिया, ये लॉबी है, कि ये जो अवाम का प्रेशर है इसको हमने दबाने के लिए प्रिंसिपल को हटवाना है। प्रिंसिपल को हटाएंगे कि हाँ भाई इसकी नाअहली देखी गई, ये नाअहल था, इसकी वजह से हुआ, इसको हटाया गया। अवाम भी चुप होगी कि हाँ भाई प्रिंसिपल को हटा दिया, और साथ में जो 8 करोड़ आ रहा है उस पर हाथ साफ करने का इरादा है। मतलब दिखाना ये है, लगाना वो है। ये है असल कहानी। अगर ऐसी बात है, वाकयात होते हैं, तो क्या बलूचिस्तान में इतने अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं तो क्या ये कहें कि भाई IGFC को जो है ना फौरन तब्दील कर दो, कोर कमांडर को हटा दो, या बड़े लेवल पे आर्मी चीफ को, सदर को, वजीर आजम को हटा दो। तो भाई जो हुआ था वो रात को वहां पे गार्ड थे, तो इसमें प्रिंसिपल का क्या कसूर? हाँ ये एक वो है कि ये क्या कहते हैं कि बैटरियां वगैरह या दूसरे ऐसे हिसाब किताब है, इनको उस जगहों पर रखें ताकि
یہ اور جگہوں کو ڈسٹرب نہ کر سکے. ظاہری بات ہے الیکٹرانک چیزیں ان میں تو یہ چیزیں مسٹ ہیں کہ آج نہیں کل آنا تھا, لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے باقی اداروں کے لیے بھی کہ اگر یہ یہاں ہوا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جہاں پہ آپ اپنا سسٹم رکھیں سولر کا یا دوسرا, وہاں رکھیں کہ اس کی آگ دوسرے کو متاثر نہ کر سکے. یہ چیز باقیوں کے لیے بھی پیغام ہے. تو اس میں اب عظمت صاحب کو قربانی کا بکرا یا بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اب بلوچستان والوں کو پتا. یہ اس کی اچھا فورینسک انکوائری نہیں ہوئی, اب اپیرنٹلی یہ ہو رہا ہے. فورینسک ہو تو پتہ چلے کہ یہ آگ ہاتھ سے لگائی گئی ہے یا وہاں سے لگی ہے. بدقسمتی سے ہاں یہاں اربوں روپے کرپشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن کسی کو فورینسک لیب بنانے کی وہ نہیں ہوئی. دہشت گردی کا ہب بنا ہوا ہے ہمارا صوبہ, لیکن یہاں فورینسک لیب بنانے میں جو ہے نا کوئی ادارہ انٹرسٹڈ نہیں. تو اب یہ اپیرنٹلی ایسا ہوا, انہوں نے رپورٹ دی, لیکن اب انہوں نے کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے, اس میں پھر یہ چیز ہوگی. ابھی یہ یہی ہے کہ یہ جو چور لوبی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوٹ مار. 8 کروڑ آ رہا ہے, اس پہ تو ہاتھ صاف کرنا ہے. ایٹ لیسٹ 8 آ رہا ہے تو اس میں 2 تو لے جائیں گے. 6 میں بھی کمیشن ادھر ادھر نکال کے 2 کروڑ کا کام بھی نہیں ہونا. تو مہربانی کریں, ٹھیک ہے جس کا جو قصور ہے اس کو وہ دیں. اس آڑ میں یا عوام کو خوش کرنے کے لیے ایک ایماندار بندے کو تو بھیٹ نہ چڑھاؤ نا. پہلے ہی الحمدللہ ہمارے پاس گنتی کے ہی ایماندار رہ گئے ہیں, اور دوسرا ایماندار بھی برے, برو میں کم برے ہم نے ڈھونڈنے ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ ایسے کسی کو تکلیف نہ دیں, ریپیوٹ کسی کی پتہ کریں, پھر آپ کو اقدام لیں. اور دوسرا جو یہ ڈائریکٹر کالجز کے جو آفس والے ہیں نا, ان کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں. جہاں جہاں یہ جو ہے نا بھتہ خوری کی کوشش کر رہے ہیں, میں وارن کرتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو, بخش دو. ہم تعلیمی اداروں کو بخش دو. آپ لوگوں کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. مجھے نہیں لگتا کہ راحیلہ درانی آپ لوگوں سے پیسے مانگ رہی ہوگی. اگر سیکٹری آپ سے مانگ رہا ہے یا وہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم کہیں آپ کا کیس اس حافظ دائر کے اس سے زیادہ وہ کریں گے کہ بھائی تم لوگوں کی بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی, کہیں تو بخش دو. اب اتنے چھوٹے لیول پہ, کالج لیول پہ بھی بتا خوری شروع ہو چکی ہے. تو میں امید کروں گا کہ ایسے کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جائے گا. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی, اور پھر جو کام کرنا ہے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے. لیکن مفت میں انکوائری بنا کے کسی کو قربانی کا بکرا نہ بناؤ, اور اسپیشلی کرپٹ لوگوں کو ہٹاؤ, نہ کہ ایماندار لوگوں کو ہٹا کے اپنی لاٹ کو آگے لا کے بس اندھا دھند جو ہے نا بس کمائی پروگرام پر آپ لوگ شروع ہو جاؤ. تو یہ بلوچستان کی عوام اس سے خوش نہیں ہوگی کہ آپ پرنسپل کو ہٹاؤ گے, کہو گے کہ اسی نے, اس نے تو نہیں لگائی ہوگی نا. اب اس کا کیریئر اگر کوئی کہتا ہے کہ متنازع ہے, اس پر کوئی کرپشن کیے ہیں تو بتا دے. ہم احتساب کے ہر صورت حق میں ہیں, لیکن احتساب کی آڑ میں چور لوگوں کی انٹری نہیں چاہتے. یہ یاد رکھیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک آگ لگنے والے افسوسناک واقعے کی اس میں ہم ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا فیوچر داؤ پر لگائیں. تو ہم امید کریں گے کہ یہ صرف یہ وہ کیا طوطا چشم بن کر ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جائے گی, اور یہ کروڑوں روپے جو ہے نا اس چور لابی کو ایسے نہیں ہڑپنے دیے جائیں گے. مہربانی کر کے ایمانداری سے کام کرائیں. کم سے کم اداروں کو تو بخش دیں, وہاں تو ایمانداری سے کام کراؤ. پہلے ہی یہ حالت ہے. اور دوسرا, تمام ادارے اس سے سبق لے کر اپنا جو بھی حساب کتاب ہے, یو پی ایس کا نظام ہے دوسرے, اس کو محفوظ کریں تاکہ باقی ادارے اس چیز سے محفوظ رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.